بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اس خطبہ نمبر 9 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا وَمَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَلَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نہایت مختصر ترین کلام ہے یہ مولا کائنات کا، جو خطبہ نمبر 9 کے عنوان سے یہاں پر ثبت کیا گیا ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بعض مخالفین کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ خطبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا اگر اس کے منابع آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ کے علاوہ بھی دیگر افراد نے اسے اپنی اپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پہ جناب واقدی نے اپنی کتاب الجمل میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب الجمل میں اس خطبے کو نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ جناب ابن عاصم کوفی نے بھی اپنی کتاب فتوحات میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ مختصر تعارف اس خطبے کا کچھ اس طرح کرایا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین نے یہ خطبہ ظاہراً اپنے بعض مخالفین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ بہت شور مچاتے ہوئے اٹھے، لیکن جب میدان کارزار سامنے آیا تو بھاگتے ہوئے نظر آئے، جبکہ ہم شور مچانے اور باتیں بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم عمل اور اقدام کرنے والے ہیں۔ جب میدان عمل یا میدان کارزار سامنے آ جائے تو ہم دل جمی اور قدم جما کر دشمن و حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم کہ مولا کائنات نے اپنے اس کلام میں اپنے دشمن اور اپنی کیفیت کو صراحت کے ساتھ واضح بیان کیا ہے۔ علی حق ہیں، اور ہر مقام و موقع پر آپ نے حق کے مقابلے میں آنے والوں کی حالت اور حق والوں کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جب لوگوں کو ہمارے خلاف جنگ کے لیے اکسا رہے تھے تو بڑے وعدے وعید چل رہے تھے، اور جب یہ لوگ لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی گرج گونج کے ساتھ اٹھے اور حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ہم ویسا کر دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن جب میدان کارزار سامنے آیا اور حق والوں کی استقامت و قوت ارادی کو دیکھا تو تنکوں کی مانند ہوا میں بکھرتے ہوئے اور ٹڈیوں کی طرح فضا میں پر مارتے اور ادھر ادھر پھڑپڑاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا کہ مولا کائنات نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا وَمَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَلَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ۔ یہ لوگ بہت گرجے اور بہت چمکے، لیکن آخر میں ناکام ہی رہے، جبکہ ہم اس وقت تک نہیں گرجتے ہیں جب تک کہ دشمن پر ٹوٹ نہ پڑیں، اور اس وقت تک لفظوں کی روانی نہیں دکھلاتے ہیں جب تک کہ برس نہ پڑیں۔ کتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہے میرے مولا کا، نہایت عمدہ کلام۔ سید رضی کا انتخاب دیکھیں آپ، یعنی پوری ایک انسان کو عملی زندگی دی ہے مولا کائنات نے اس خطبے میں۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں، ارعدو و ابرقو، امیر المومنین نے یہاں پہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں، رعد اور برق۔ رعد و برق یعنی گرج چمک کے الفاظ استعمال کر کے نہایت خوبصورت تعبیر اور نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بعض بادل نہایت گرج چمک کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں میں بارش کی امید پیدا کر دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ زبردست بادل آئے ہیں اور اب بہترین بارش ہوگی اور موسم اچھا ہو جائے گا. لیکن عزیزان محترم، بارش برسائے بغیر یوں ہی خالی شور مچا کر چلے جاتے ہیں گرجتے ہوئے. یاد رکھو کہ یہ حق کے مقابلے پر آنے والوں کی حالت ہے، جبکہ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک گرج چمک نہیں دکھاتے ہم اس وقت تک گرج چمک نہیں دکھاتے ہیں جب تک کہ دشمن پر برس نہ جائیں، اور جب تک دشمن پر کاری ضرب نہ لگائیں اس وقت تک جوش و خروش نہیں دکھاتے ہم لوگ. توجہ فرمائی آپ نے. یہاں پر مولا کائنات کے اس مختصر ترین کلام سے جو چیز آپ بطور پیام حاصل کر سکتے ہیں، اس کلام میں دو مختلف مکاتب فکر یعنی اہل حق و باطل کے فرق کو امام علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے. توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر کیا پیام آپ لے سکتے ہیں اس مختصر کلام سے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو شور شرابہ مچانے کے بجائے اہل عمل ہونا چاہیے. بعض آپ لوگ دیکھیں بڑا شور مچاتے ہیں، ارے ہم تو ایسے ہیں، ارے قبلہ ہماری کیا بات ہے، ہماری وجہ سے یہ عزاداری قائم ہے، ہماری وجہ سے فلاں یہ ہے، اور اتنا شور بتاتے ہیں، اتنی باتیں بنائیں گے، لیکن جب میدان عمل آئے گا تو آپ کو سب سے پیچھے نظر آئیں گے. باتیں کرنے میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن جب خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے، ایثار کا مرحلہ آتا ہے، قربانی کا مرحلہ آتا ہے، فداکاری کا مرحلہ آتا ہے، تو جیب سے 10 روپے نکالتے ہوئے دم نکلتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبان میں چرب زبانی ہے لیکن عمل میں بہت پیچھے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس ایسے ہی لوگوں کو یہاں پر متوجہ کیا ہے کہ یہ شور مچانے والے لوگ ہیں، عمل میں پیچھے ہیں. اہل حق صرف باتیں نہیں بناتے، یہ حق والوں کی پہچان ہے. ناحق لوگ صرف باتیں بناتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پیچھے نظر آئیں گے. ارے قبلہ، ارے قبلہ، اور جیسے ہی قبلہ نے کچھ تقاضا کر دیا تو ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے، آپ اپنے بھائی کو یوں کہیں، آپ سے وعدے کرتے رہیں گے، ارے تم تو ہمارے بھائی کی طرح ہو، تم تو ہمارے بھائی کی طرح ہو، لیکن جہاں کوئی ضرورت پڑی آپ کو اب پتہ چلے گا کہ کتنے بھائی کی طرح ہیں. فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، ارے بھائی آپ پہلے بتاتے تھے. بھائی پہلے کب بتاتے تھے؟ ضرورت سے پہلے تو نہیں بتائی جا سکتی بات. جب ضرورت ہوگی انسان کو جبھی تو اپنی احتیاج کا اظہار کرے گا. پہلے بتا دیتے یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے. تو عمل کے وقت ضرورت پتہ چلتا ہے کہ کون صاحب ایمان ہے. ایمان کا پتہ عمل سے چلتا ہے، زبان سے نہیں. خالی دعویٰ کر دینے سے ایمان کافی نہیں ہوا کرتا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل حق صرف باتیں نہیں بناتے بلکہ ہمیشہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. اور تیسری بات، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل باطل بولتے زیادہ ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ اہل باطل کی پہچان ہے جو مولا کائنات نے یہاں پر بیان کر دی ہے کہ اہل باطل بولتے زیادہ ہیں اور عمل کے وقت بھاگتے نظر آتے ہیں، لیکن اہل حق بولتے کم ہیں لیکن عمل کے میدان میں زیادہ عمل کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. امیر المومنین کا یہ کلام صادر کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا امام کے سامنے کچھ لوگ اس طرح کا شور شرابہ مچا رہے تھے، یا امام کو لوگ جنگ کی دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کچھ اسی طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا، اور ہر طرف سے لوگوں کو مولا کائنات کے خلاف اکسا کر جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امیر المومنین نے اپنے نمائندے مختلف افراد کی طرف بیعت کے لیے بھیجے تو ان افراد نے بیعت کرنے کے بجائے ان نمائندوں کو نا امید کر کے امیر المومنین کو باقاعدہ جنگ کی دھمکیاں دے کر واپس لوٹا دیا تھا. انہوں نے امیر المومنین کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں. امیر المومنین نے ان کی ان غیر عقلی و غیر منطقی دھمکیوں کے جواب میں ارشاد فرمایا،
توجہ کیجیے گا، جیسا کہ خطبہ نمبر 22 اور خطبہ نمبر 174 میں بیان کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج تک کسی میں یہ جرت و ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کوئی جنگ میں کاری ضرب لگانے کی دھمکی دے سکے۔ آپ توجہ تو کریں کیسا امیر المومنین نے یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا۔ امام کے کلام میں خالی گرج چمک کی تعبیر انہی دھمکیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر آپ ان دھمکیوں کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو امیر المومنین کو دی گئی ہیں، تو علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 60 اور صفحہ نمبر 180 میں روایات کے ذیل میں انہی دھمکیوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کیا جائے۔ ایک طرف ہمیں خاموش رہنے اور گرجنے چمکنے سے روکا جا رہا ہے کہ گرجنے چمکنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو، اور دوسری طرف دشمن کے مقابلے میں تبلیغات اور آوازوں کے بلند کرنے کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جب ہم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کو جب میدان کارزار میں دیکھتے ہیں تو خود انہوں نے شعار و نعرے بلند کیے ہیں اور رجز پڑے ہیں، تو ان دونوں باتوں میں کیا تضاد نہیں ہے؟ انہیں کس طرح سے ملایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف خاموش اور دوسری طرف پیغمبر اسلام بھی شعار دے رہے ہیں، مولائے کائنات بھی شعار دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی شعار دے رہے ہیں۔ بے شک دشمن کے سامنے توجہ فرمائیے گا، بے شک دشمن کے سامنے تبلیغات اور ایڈورٹائزمنٹ اور اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بہرحال مؤثر ہیں، لیکن امام علی مقام کا مقصد اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ فقط غوغا کرنے، شور مچانے اور دھمکیاں دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی آوازیں اور شعار و رجز جو عملی تیاری کے بغیر ہوں بے فائدہ ہیں۔ اس لیے دانا اور فہیم لوگ صرف باتیں نہیں بناتے ہیں بلکہ عملاً میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں اور پھر جم جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ انسان کو عملی زندگی گزارنے کی مولائے کائنات نے اس خطبے میں دعوت دی ہے۔ صرف باتیں بنانا نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ باتیں نہیں بناتے ہیں بلکہ عملی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اگر دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی باتیں نہیں بنائیں، آپ عمل کر کے دکھائیں کہ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی اس خطبے کا ایک اہم سبق ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔